آپ فرماتے ہیں کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ فقال له اکتب، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو کہا کہ لکھ، قلم کو حکم دیا لکھ۔ قال مکتب، اے پاک پروردگار میں کیا لکھوں، یا ما اکتب، پاک پروردگار میں کیا لکھوں۔ اچھا، قال اکتب القدر، تقدیر کو لکھ۔ فکتب ما ہوا کان وما ہوا قائن الی الابد، پھر جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی قلم نے لکھ دیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا یہ بھی قلم نے لکھ دیا۔ اس حدیث پاک کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال یہ ہے کہ جو تقدیر ہے اس کا تعین تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ازل سے فرما دیا تھا۔ تقدیر کا جو تعین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ازل سے فرما دیا تھا، اور جس وقت ازل کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر وہاں پر تو ماضی مستقبل حال کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی لکھ، اس کا تعلق تو ماضی سے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ بھی ہے جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تقدیر کا جو تعین ہے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازل سے لکھ دیا ہے، ازل سے مقرر فرما دیا ہے، تعین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ ایک قول تو یہ، اور دوسرا قول یہ کہ تقدیر کا جو تعین ہے یا تقدیر کی جو کتابت ہے، چلو تعین کے لفظ کو چھوڑ، تقدیر کی جو کتابت ہے وہ بعد کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، پھر ان کے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تقدیروں کو مقرر فرما دیا، تو اس سے پہلے بھی کچھ اشیاء پیدا ہو چکی تھی۔ تو یہ دو قول ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ پہلا قول کون سا ہے کہ مقادیر کا تعین اللہ تعالیٰ نے ازل میں فرما دیا، اور تقدیر کا تعین اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل فرمائی۔ یہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی۔ تیسری بات آپ نے یہ بھی ذہن کے اندر رکھنی کہ ایک ہوتا ہے تعین اور ایک ہوتا ہے کتابت۔ تو اس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر تعین تقادیر کا جو تعین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور کتابت قلم کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتابت کروائی ہو۔ یعنی دیکھیں نا، آپ قلم پیدا ہو گئی تو قلم سے پہلے بھی کچھ اشیاء نور محمدی ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر ہے اور جامع ترمذی شریف کے اندر ہے۔ جس وقت یہ حدیث پاک مجھے اپنے استاد جی نے، حافظ ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ خرخین والے، انہوں نے جس وقت مجھے یہ حدیث پاک پڑھائی تھی تو بالکل ابتدا کے اندر یہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ قلم کو لکھنے کا جو حکم دیا تھا تو اس سے پہلے نور مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرما دیا تھا۔ تو پھر اس کی جو تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ وہ جو نور مصطفیٰ ہے، پھر نور مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے باقی جو اشیاء ہیں، لو، قلم، عرش، کرسی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا فرمائی، ان کا حکم اللہ تعالیٰ نے قلم کو دیا کہ لکھ۔ تو ایک ہوتا ہے تقدیر کا تعین اور ایک ہوتا ہے تقدیر کی کتابت۔ اگر یہ فرق بھی آپ رکھیں، یاد رکھیں، اور وہ دو باتیں جو دو قول میں نے آپ کو سنا دی ہے تقدیر کے متعلق وہ یاد رکھیں، تو پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا محدثین نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے متعلق فرمایا ہے، یعنی حضور نے جس وقت یہ حدیث بیان فرمائی نا تو اپنے زمانے کے لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر قلم نے لکھ دیا کہ جو کچھ ہو چکا تھا، یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ سے قبل جو کچھ ہو چکا تھا قلم نے وہ بھی لکھا، اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے قلم نے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے اوپر جو اشکال ذہن کے اندر آتا ہے یا پیچھے جو آپ نے درس سنا ہے تو وہ جو حدیث پاک آپ نے سنی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر جو سوال ہو وہ انشاءاللہ تعالیٰ رفع ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چلو یہاں پر حدیث نمبر 87 بھی مکمل ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا